بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس لیکچر میں غزوہ حنین کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس لیکچر میں غزوہ حنین کے پس منظر، دشمن کی روانگی کی خبر، جاسوسوں کا آنا جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے حنین کی طرف روانہ ہونا، آغاز جنگ اور بالآخر کفار کی شکست کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ مسلمانوں نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ کو فتح کر لیا تو مکہ کی یہ فتح عرب کے دیگر قبائل پر بہت گراں گزر رہی تھی۔ ان کی نگاہ میں مسلمانوں کا مکہ پر قابض ہو جانا ہرگز قابل برداشت نہ تھا۔ چند طاقتور اور متکبر قبائل اسلام کو قبول نہ کرنے کا عزم کر چکے تھے اور اس بات پر اکٹھے ہو رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کی طاقت کو ختم کریں۔ ان میں قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ سر فہرست تھے۔ ان کے علاوہ مدر، سعد بن ابی بکر، بنو حلال کے جو لوگ تھے وہ بھی اس مہم جوئی میں ان دو بڑے قبائل کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مالک بن عوف نصری کو اپنا سربراہ بنایا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کی۔ مالک بن عوف جسے سربراہ لشکر بنایا گیا تھا، اس نے اپنی سمجھ کے مطابق جنگی حکمت عملی اور اپنے لشکر کے جو سپاہی تھے انہیں میدان جنگ میں مضبوط رکھنے کے لیے ان کی عورتوں، بچوں اور مویشیوں کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے سپاہی یہ سمجھیں کہ ہمارا سب کچھ یہاں ہے، اگر ہم ہارے یا شکست ہوئی تو ہمارا سب کچھ لٹ جائے گا، تاکہ اس لیے وہ مضبوطی سے لڑیں۔ مگر مالک بن عوف کے ہی قبیلے کے درید بن سما نام کے ایک شخص تھے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور اپنی جوانی کی عمر میں ماہر جنگجو اور سپہ سالار تھے۔ انہوں نے مالک بن عوف کے ساتھ ملاقات کی اور کہا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ اوتاس ہے۔ درید بن سما نے کہا کہ یہ علاقہ لڑائی کے لیے موزوں ہے، مگر میں یہاں پر اونٹوں کی بلبلاہٹ سن رہا ہوں، گدھوں کی آوازیں سن رہا ہوں، بچوں کا رونا سن رہا ہوں، یہ کیوں ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ سپہ سالار لشکر مالک بن عوف نے عورتوں، بچوں، مویشیوں کو بھی ساتھ لانے کا فیصلہ کیا۔ درید نے وجہ پوچھی، وجہ بتائی گئی تو اس نے اس سے اختلاف کیا، کہا کہ جب کوئی لشکر شکست کھاتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے بھاگنے سے، لہذا یہ چیزیں ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جائیں گی اور ہم جنگ اگر ہاریں گے، جنگ تو ہاریں گے ہی ہاریں گے، اپنے عورتوں، بچوں، مویشیوں کو بھی ہار بیٹھیں گے۔ مگر مالک بن عوف اپنی اس رائے پر اڑا رہا اور اس نے درید بن سما کی اس معقول تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جاسوس بھیجے گئے جیسا کہ جنگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی طرف جاسوس بھیجے تاکہ مسلمانوں کی تیاری کا جائزہ لے سکیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب دشمن کی روانگی کی خبر ملی تو حضرت ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوس بنا کر بھیجا گیا کہ وہ کفار کی نقل و حرکت پہ نظر رکھیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دشمن کے لشکر میں شامل ہو کر ان کے اندر رہ کر وہاں کی جو خبریں تھیں انہیں پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں آئے 19 دن ہو چکے تھے۔ 19ویں دن ہفتہ تھا، شوال کی 6 تاریخ تھی، 8 ہجری۔ آپ 12,000 کے لشکر کے ساتھ آپ نے یہ جو قبیلہ حوازن اور ثقیف اور دیگر قبائل کا ایک اجتماعی لشکر تھا، اس کے ساتھ جنگ کے لیے آپ 12,000 کی تعداد میں افراد کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی اب تک کی تاریخ میں یہ بہت بڑا لشکر تھا۔ مکہ کو فتح کرنے والے 10,000 صحابہ کرام جو مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 وہ نئے لوگ جو مکہ کے اندر ابھی مسلمان ہوئے تھے چند دنوں کے اندر، وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ تو لشکر کی یہ کثرت دیکھ کر کے اتنی بڑی تعداد میں بعض لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ اب تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اسے ناپسند فرمایا، چونکہ دھیان اپنی عددی طاقت اور کثرت کی طرف جا رہا تھا، اللہ کی مدد و نصرت کی طرف نہیں جا رہا تھا، اس لیے آپ نے اس بات کو ناپسند کیا۔ مسلمان روانہ ہوئے اور مالک بن عوف نے اپنا جو ایک جنگی لشکر کی جو ترتیب بنائی تھی، اس نے پہاڑوں کے جو گزرگاہیں تھیں، راستے تھے، جو درے تھے، جو خفیہ جگہ تھی، وہاں پر تیر اندازوں کو بٹھا دیا تھا کہ مسلمان یہاں سے جب گزریں
تو تیروں کی بارش کر دی جائے اور پھر دشمن کے اوپر یلغار کر دی جائے۔ مسلمان بڑی بے خبری کے عالم میں وہاں سے گزر رہے تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ اچانک ان پر تیروں کی بارش ہو گئی، اور وہی ہوا جو ایسے موقع پر ہوتا ہے، بھگدڑ مچ گئی، اور اپنی جانوں کو بچانے کے لیے لوگوں نے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند اہل خانہ جو خاندان کے لوگ تھے اور چند صحابہ کرام کے ساتھ تنہا رہ گئے، جن کی تعداد مختلف روایات کے مطابق 100 سے بھی کم تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اپنی شخصی بے مثال جرأت کا مظاہرہ کی۔ آپ نے اپنی دائیں جانب آواز دی، لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ نے حضرت عباس، حضور کے چچا جو آپ کے ساتھ تھے، اور وہ نیچرلی قدرتی طور پر بلند آواز کے مالک تھے، آپ نے کہا چچا جان آواز دے، لوگوں کو بلائیں ادھر۔ انہوں نے آواز دی، یا اصحاب الشجرہ، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو، بیعت رضوان والو۔ یہ آواز کا سننا تھا کہ صحابہ کرام جن کے رخ آگے کی جانب تھے اس آواز کی جانب پلٹنا شروع ہو گئے، اپنے اونٹوں کو موڑنے لگے، اور جن کے اونٹوں نے مڑنے میں دیر کی انہوں نے چھلانگیں لگا دی، اور اللہ کے رسول کی طرف سے آنے والی اس پیغام پہ لبیک کہا، اور ہم آ گئے کی آوازیں بلند کی۔ آہستہ آہستہ لشکر دوبارہ منظم ہوا، جنگ کا دوبارہ آغاز ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکی، اور شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں کی آواز بلند کی، اور اللہ کے نبی کی یہ پھینکی ہوئی مٹی دشمن کی ہر فرد کی آنکھ میں گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کا جو لشکر تھا وہ شکست یاب ہوا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔